السلام علیکم۔ جو کہانیاں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا، اور اصل محبت کی حقدار تو ہے ہی اللہ پاک کی ذات۔ تو پھر کیوں نہ اپنی کہانی اللہ کے سپرد کر دی جائے، اور صبر، توکل، یقین اور دعا سے اس کے کن کا انتظار کیا جائے۔ اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے میرا بندہ میرے لیے صبر کرے، کیا یہ اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ تو کیا اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے؟ نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی، اور ختم بھی اسی لفظ پہ کر دی جائے گی۔ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے اس کے ایک لفظ کن کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ پوچھا گیا، وہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا؟ کبھی کبھار وہ تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی۔ اس لیے اللہ پاک نے کچھ جواب بس خود تک رکھے ہیں۔ لوگ تو بس تمہیں سنیں گے، دلاسا دیں گے اور تمہیں بھول جائیں گے۔ بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی۔ اس لیے اپنی کہانیاں صرف اللہ سے کہیں، ایسے کہیں جیسے تم اپنے دوست سے کہتے ہو۔ اللہ کی تلاش بہت آسان ہے، وہ ہماری شہرک کے قریب ہے، بہت قریب، لیکن اس تک رسائی حاصل کرنا اس لیے مشکل ہے کہ انسان تو انسان ہے اور اللہ تو اللہ ہے۔ ہم پیدا ہوتے ہیں اور مر جاتے ہیں، اور وہ پیدائش اور موت سے آزاد حی القیوم ہے۔ وہ ہر آغاز سے پہلے موجود تھا، ہر انجام کے بعد موجود رہے گا۔ وہ اتنا قریب ہے لیکن اسے دیکھا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ہم اپنی بینائی کو خود نہیں دیکھ سکتے، لیکن بینائی ہمارے قریب رہتی ہے۔ ہماری روح ہمارے پاس ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری ذات ہر وقت ہمارے ساتھ ہے لیکن اپنی ذات کا دیدار ممکن ہے بس اللہ کے جلوے ہیں، پاس، ساتھ ہے، لیکن کیا ہے اور کیوں ہے صرف محسوس کیا جا سکتا۔